الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ بنی اسرائیل یعنی سورۃ الاسراء جس کا دوسرا نام ہے، یعنی بلکہ تیسرے لفظوں میں 15ویں پارے کے تیسرے رکوع اور چوتھے رکوع کا آغاز کریں گے۔ یہ ہمارا اگلا سبق ہے منتخب نصاب کا ٹورڈز انڈرسٹینڈنگ آف دا قرآن کا۔ سورۃ بنی اسرائیل رکوع نمبر 3 اور 4 آیات ہیں۔ آیت نمبر 23 سے لے کر ہم پڑھیں گے آیت نمبر 40 تک، 23 سے 40 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا وآت ذا القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا کل ذلک کان سیئہ عند ربک مکروہا ذلک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما۔ ہم جو نصاب فالو کر رہے ہیں اس کا آغاز ہم نے سورۃ العصر سے کیا تھا، اور پہلے کچھ جامع مقامات کے جن میں اللہ تعالیٰ سورۃ العصر میں بیان کیے ہوئے 4 لوازم کو مختلف اصطلاحات اور مختلف پیرایوں میں بیان کرتا ہے، ہم نے ان کا مطالعہ کیا۔ اس کے بعد پھر ایمان کے مباحث شروع ہوئے۔ سب سے پہلے ہم نے سورۃ آل عمران کے آخری رکوع کی آیات کا مطالعہ کیا، پھر اس میں جو ذکر تھا نشانیوں کو اپریشیٹ کرنے کا، اس پر ایک سوال کو ہم نے ایڈریس کیا
کہ کون لوگ ہیں کہ جو نشانیوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، تو الباب کا ایک ترجمہ دل ہے، دل والے۔ اس اعتبار سے ہم نے سورہ نور کے 5ویں رکوع کا مطالعہ کیا کہ جس میں 2 دلوں کا تذکرہ ہوا، ایک صاف اور شفاف دل کہ جس کے اندر جلنے والا فیول زیتون کا تیل بہت صاف اور شفاف ہے اور جل اٹھنے کو تیار ہے، خواہ اس کو آگ نہ بھی چھوئے، یعنی آگ دکھانے سے ہی وہ آگے بڑھ کر آگ کو قبول کر لیتا ہے۔ یعنی وہ لوگ کہ جن کا دل صاف ہوتا ہے وہ نبی کی دعوت کو ویلکم کرتے ہیں، آگے بڑھ کر قبول کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جن کے دل سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں وہ اللہ کے نبی کے سگے چچا ہی کیوں نہ ہو، ابو لہب، ان کی قسمت میں اس نور کو ایکسیپٹ کرنا اور اس روشنی کو ایبزارب کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پھر ہم نے ایمان بالآخرت کے لیے سورۃ القیامہ کا مطالعہ کیا، اور پھر سورۃ تغابن کا ہم نے مطالعہ کیا، ایمان کے بیان اور ایمان کے دنیاوی، پہلے اخروی اور پھر دنیاوی ثمرات کے اعتبار سے۔ اس کے بعد ہم نے ایمان کے مباحث کے بعد شروع کیا اعمال صالحہ کے مباحث کو۔ پہلے بندہ مومن کے کیریکٹر بلڈنگ کے بنیادی جو ستون تھے ان کا تذکرہ کیا، سورۃ مومنون کی آیات 1 تا 11 اور سورہ معارج کی آیات 19 تا 35 کے حوالے سے۔ اس میں ہمارے سامنے یہ آیا کہ ایمان والے کامیاب ہو جاتے ہیں، اور سورہ معارج میں انہی کو کہا گیا نمازی، کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کو نہیں مانتے اور اس دنیا کو حادثہ سمجھتے ہیں، کچھ مل جائے تو کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ختم ہو جائے کل کو میں کیا کھاؤں گا، اور اگر تنگی ہو تو شور مچاتے ہیں۔ یعنی ان کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی دے رہا ہے، وہی لے رہا ہے۔ وہ اس دنیا کو ایک حادثاتی ایونٹ سمجھتے ہیں، سوائے نمازیوں کے۔ اس لیے کہ کچھ مومن کے اوصاف ہیں اور کچھ مومن کی نشانیاں ہیں۔ اس کے اوصاف کا تذکرہ تو بعد میں آنے والی آیات میں آئے گا، لیکن مومن کی جو نظر آنے والی نشانی ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ تو سورہ معارج کے شروع میں کہا گیا کہ سوائے نمازیوں کے جو اپنی نماز پر کنسسٹنٹ ہوتے ہیں، دوام اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، جبکہ سورۃ مومنون کی ابتدا میں اور اس کی آخری آیات میں، ان 11 آیات میں سے پھر نماز کا تذکرہ ہے، اور دونوں مقامات پر جو آخر میں تذکرہ ہے وہ نماز اور نمازوں کی حفاظت کا ہے۔ نمازوں کی حفاظت کرنے والے یعنی کوئی نماز فوت نہ ہونے پائے، اور نماز کی حفاظت کرنے والے کہ نماز کا کوئی رکن رہنے نہ پائے، پراپر سجدہ، پراپر قیام، پراپر رکوع، پراپر قومہ اور پراپر جلسہ۔ باقی اوصاف میں جو کسی غیر مسلم میں بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ امانتوں کی حفاظت کرنے والے، پاس کرنے والے، وعدوں کا پاس کرنے والے ہیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور زکوٰۃ دینے والے، اور لغو باتوں سے گریز کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے سورۃ فرقان کے آخری رکوع کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی جو پسندیدہ بندے ہیں ان کے اوصاف کا تذکرہ کیا۔ پھر ہم
اجتماعی زندگی میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے ہم نے آئلی زندگی کا مطالعہ کیا سورۃ تحریم کے حوالے سے. 2 نشستوں میں ہم نے اس کو پڑھا. پہلے رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ صرف بیویوں کو خوش کرنے کے لیے حلال چیزوں کو حرام کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، لیکن پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ درست نہیں ہے اگرچہ ہم آپ کو معاف کرتے ہیں. پھر آپ کی آئلی زندگی کے حوالے سے ایک واقعے کا تذکرہ کر کے اولاً ازواج مطہرات کو متوجہ کیا کہ اپنے شوہر کا راز رکھنا بھی عورت کی ذمہ داری ہے، اور آن ہر پارٹ یہ آفینس ہے کہ وہ اپنے شوہر کی کوئی راز کی بات کو افشا کرے، اس کو ڈسکلوز کرے. اور اس کے دوسرے رکوع میں پہلے توبہ کی تلقین کی گئی کہ سچی توبہ کرو اللہ کی جناب میں، اور پھر اس کے آخر میں مومن عورتوں اور کافر عورتوں کی مثالیں دی گئیں. کافر عورتوں کے لیے حضرت نوح کی بیوی اور حضرت لوط کی بیوی کا تذکرہ ہوا، اور مسلمان عورتوں کے لیے حضرت آسیہ امراۃ فرعون کی بیوی کا، اور حضرت مریم بنت عمران سلام علیہا کا تذکرہ ہوا. اب ہم اس سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ ایک معاشرہ جو بہت سے خاندانوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک کمیونٹی، اس میں ذکر آ رہا ہے کہ ایک مسلم کمیونٹی کیسی ہوگی، ایک اسلامی معاشرہ کیسے ہوگا، کون کون سی ویلیوز ہیں جو ایک اسلامی معاشرے میں پروموٹ کی جائیں گی، اور کون کون سی برائیاں ہیں جن کا استحصال کیا جائے گا، ان کو ایریڈیکیٹ کیا جائے گا ایک اسلامی معاشرے میں سے. آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ویسٹ میں کئی دہائیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے کہ بیٹے اپنے والدین کو اپنی لائبلٹی نہیں سمجھتے، لہذا والدین کو بھی اپنے فیوچر کی فکر ہے. جو ہی بچہ 18 سال کا ہوتا ہے تو اس سے کہہ دیتے ہیں صاف صاف کہ اگر تم نے ہمارے پاس رہنا ہے تو یو شوڈ پے، ورنہ جاؤ پھر جہاں مرضی جانا ہے، ہمیں تو اپنا فیوچر سیکیور کرنا ہے. انہوں نے اپنی انشورنس کروانی ہے اور اپنے لیے کوئی اولڈ ہوم بک کرانا ہے تاکہ وہ بڑھاپے کی زندگی جب وہ کام نہ کر سکیں تو وہاں آرام سے گزار سکیں، جہاں ان کو کھانے پینے کی بھی سہولت میسر ہو، رہنے کی بھی سہولت میسر ہو، ایکسرسائز کرنے کے لیے ٹی وی بھی مہیا ہو، اور سب کچھ جو ان کی ضروریات ہیں وہاں پوری ہوں. جبکہ اسلامی معاشرہ جو ہے اس کے برعکس ایک کانٹریکٹ پر ہے کہ ایک سٹیج پر والدین اپنا سب کچھ اپنی اولاد پر لگا دیتے ہیں. جب اولاد ان پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، لیکن اگلی سٹیج میں جب والدین بوڑھے ہو کر بیکار ہو جاتے ہیں، خود کما نہیں سکتے، اور وہ اپنی اولاد پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، تو اب یہ اولاد کی ذمہ داری ہے، ان کی لائبلٹی ہے ان کے والدین، خاص طور پر بیٹوں کی، کہ وہ ان کی ٹیک کیئر کریں. قرآن مجید نے اس مضمون کو غیر معمولی اہمیت دی ہے. کوئی 5 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق بندگی کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے. اللہ تشرکوا باللہ شیئا وبالوالدین احسانا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. سورہ بقرہ میں، سورۃ نساء میں، سورۃ انعام میں، پھر یہاں سورۃ بنی اسرائیل میں، اور پھر جا کر ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ لقمان کا دوسرا رکوع
کہ جس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، خاص طور پر والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ ہے۔ جہاں تک جامعیت کا تعلق ہے، سورۃ لقمان کا وہ مقام سب سے جامع مقام ہے کہ جہاں والدین کے حقوق کا بھی تذکرہ ہے اور لمٹ کا بھی ذکر ہے کہ یہ حد ہے، اس سے آگے ان کا حق نہیں ہے، کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے والدین کے بارے میں، خاص طور پر اس کی والدہ کے بارے میں کہ جس نے اس کو اٹھائے رکھا کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے، اور اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 سال کے عرصے میں۔ کیا وصیت کی ہے؟ انشکر لی ولی والدیک، کہ احسان مان میرا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور اپنے والدین کا، الی المصیر، بالآخر میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ، یہ کیا ہے؟ یہ لمٹ ہے، یہ حد ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اور اگر تمہارے والدین فورس کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کا کہنا مت ماننا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، البتہ اس کے باوجود ان کو اچھے طریقے سے، معقول طریقے سے کمپنی دیتے رہنا، یعنی ان کا خیال رکھنا، ان کو کمپنی دینا، ان کو شکل دکھانا، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک بننا، یہ کیا ہے؟ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اس کے باوجود کہ وہ مشرک ہوں اور تمہیں فورس کرے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، ان کا کہنا تو نہ مانو، یٹ ان کے ساتھ حسن سلوک جاری رکھو۔ لیکن اس حسن سلوک کی سب سے زیادہ تفصیل آپ کو اسی مقام پر ملے گی سورۃ بنی اسرائیل کے 3 رکوع کے آغاز میں۔ تو ارشاد ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہاں بھی دیکھیے گا ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ کے حق بندگی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے۔ تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اور اس نے فیصلہ فرمایا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، ان پر احسان کرنے کا، ان کے ساتھ نیکی کرنے کا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اردو میں احسان کسی کے ساتھ کسی کو کوئی فیور دینا ہے، لیکن عربی میں احسن یحسن کے معنی ہے نیک ہونا، ومن احسن، جو بھی نیکی کو اختیار کرتا ہے تو اپنے بھلے کو کرتا ہے۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا، کہاں تک؟ اب ڈیٹیل آ رہی ہے اس کی۔ اما یبلغن عندک الکبر، اگر وہ پہنچ ہی جائیں تمہارے سامنے بڑھاپے کو، احدہما او کلاہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں، فلا تقل لہما اف، تو ان سے اف تک نہ کہنا۔ یہ اف کیا ہے؟ یہ کلمہ بیزاری ہے کہ آپ ان کے وجود سے بیزار ہو رہے ہیں، کیا مصیبت ہے۔ ایک حکایت ہے بڑی خوبصورت کہ ایک بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹا وہ کیا ہے؟ دیوار پر ایک کوا بیٹھا تھا، بیٹے کا بھائی کوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد باپ نے پھر پوچھا، بیٹا وہ کیا ہے؟ ابا جی کوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد باپ نے پھر پوچھا، بیٹا میں پوچھ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ ابا جی بتایا تو ہے کہ کوا ہے۔ باپ بڑا مایوس ہوا اور اٹھ کر اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اپنی ڈائری لے کر باہر آیا، نے کہا بیٹا آج سے 30 سال پہلے اسی جگہ منڈیر پر، دیوار پر ایک کوا بیٹھا ہوا تھا، اور تم نے مجھے 50 دفعہ پوچھا تھا ابا جی وہ کیا ہے، ابا جی وہ کیا ہے، ابا جی وہ کیا ہے، ابا جی وہ کیا ہے۔ میں تو ناراض نہیں ہوا تھا، اور تم 3 ہی دفعہ میرے پوچھنے پر ناراض ہو گئے۔ یہ اصل میں کیا ہے کہ والدین کے حقوق اصل میں ری پیمنٹ ہے، کہ ایک سٹیج پر وہ سب کچھ جو والدین نے تمہارے لیے کیا، آج
تمہیں ان کو لوٹانا ہے، واپس کرنا ہے۔ والدین تمہاری شکل دیکھ کر ان کا دل ٹھرتا رہا، ٹھنڈا ہوتا رہا، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں۔ آج تمہیں بھی ان کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنی ہے، خوشی محسوس کرنی ہے، ان کے وجود سے بیزار نہیں ہونا۔ اف یہ کیا مصیبت! ہر سٹیج پر باپ ہو یا ماں ہو، وہ نہ بچے کی پوٹی پر، اس کے پخانے پر ناک منہ چڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی وامٹنگ پر بھی ماں جو ہے یوں کر کے اس کی الٹی صاف نہیں کرتی، خوشی کے ساتھ کرتی ہے۔ لیکن بوڑھے والدین کے کمرے میں ظاہر ہے انہیں پیشاب پر کنٹرول نہیں ہوتا، تو ان کے کمرے میں اسمیل آتی ہے۔ اب بیٹے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کھلے دل کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہوئے ان کی گندگی بھی صاف کرے، ان کی وامٹنگ بھی صاف کرے، اور ان کے وجود کو اپنے لیے غنیمت جانے۔ کیسے کرے؟ تو فرمایا اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم ان کے سامنے اف تک نہ کہنا، ان کے وجود سے بیزار نہ ہونا۔ ولا تنہرہما، اور انہیں ڈانٹنا مت۔ اب ظاہر ہے اگر ڈانٹنا منع ہے تو مارنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں، لیکن بہرحال ایسے بد نصیب ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کو مار بھی لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف کرے، لیکن یہ بہت بڑا آفینس ہے، ناشکری انتہا درجے کی۔ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا بھی اس کے حکم کی خلاف ورزی تو ہے ہی ہے، لیکن اس سے پہلے ناشکری ہے۔ تو ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آؤ، نرم لہجے میں بات کرو۔ وخفض لہما جناح الذل، جناح کہتے ہیں بازو کو، اور یہ جو 4 ونگز ہوتے ہیں چوپایوں میں، یہ 4 پائے ہیں، 2 اگلے 2 پچھلے۔ پرندوں میں یہی جو اگلے پیر ہیں یہ پر بن جاتے ہیں، اور ہمارے لیے یہی یہ 2 بازو بن جاتے ہیں، اور پچھلے جو پیر ہیں وہ پاؤں رہتے ہیں، ٹانگیں رہتے ہیں۔ ایک مرغی یا پرندہ جو ہے وہ اپنے پروں تلے اپنے بچوں کو ہر چیز پرووائڈ کرتا ہے، سردی گرمی سے حفاظت بھی وہیں پر، اور انہیں اسی گھونسلے میں، انہی پروں کے نیچے وہ خوراک بھی لا کے دیتا ہے، پانی بھی اپنی چونچ میں بھر کے لاتا ہے اور اس کی چونچ میں اتارتا ہے، دانا بھی لے کے آتا ہے اس کے، اتارتا ہے، اور دن بھر اس کے لیے دانا ڈھونڈتا رہتا ہے۔ اس کی ماں جو ہے چڑیا اور جو چڑا ہوتے ہیں وہ دونوں، وہ پہلے اس کے لیے اپنے بچوں کے لیے گھر بناتے ہیں، پھر اسی میں وہ اپنے انڈوں پر بیٹھ کے بچے جو ہیں وہ پیدا کرتے ہیں، اور پھر ان کے لیے ہر سامان جو ہے وہاں پر فراہم کرتے ہیں۔ اب پر بچھانا، یہ اردو میں بھی محاورہ ہے، مطلب کیا ہے اس کا؟ ایسے مرغی اپنے پر یوں بچھاتی ہے، ایسے ہی تم چھوٹے تھے تو تمہارے والدین نے تمہارے لیے اپنے پر بچھائے تھے، اور تمہیں اپنی دونوں باہوں میں لے کر تمہیں ہر چیز پرووائڈ کی تھی۔ آج اگر والدین بوڑھے ہو کر تمہارے سامنے آئیں اور وہ تم پر ڈیپینڈنٹ ہوں، اب سب کچھ پرووائڈ کرنا وہ کیا ہے؟ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یاد کرو جب تم چھوٹے تھے، تم موو نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے سب کچھ تمہیں اٹھا کر ادھر سے ادھر، یہاں تک کہ تمہاری ماں نے تمہیں کروٹ تک دلائی تھی۔ اور اگر آپ نے دیکھا ہو کہ مائیں بچے کو دودھ پلا کر باقاعدہ یوں اس کو ساتھ لگا کر ڈکار دلاتی ہیں کہ چھوٹا بچہ جو ہے اس کو تو کوئی ڈکار کا شعور نہیں ہے، اور اگر وہ لیٹا لیٹا ڈکار لے گا تو پھر وہ جو ڈکار ہے، وہ جو فوڈ ہے، وہ کہیں اس کی خوراک کی نالی میں چلا جائے گا تو اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو اس حد تک ماں باپ نے، خاص طور پر ماں نے،
خدمت کی ہے آپ کی، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم انہیں بس اب کچھ لٹا دو. یاد کرو تم موو نہیں کر سکتے تھے تو انہیں تمہیں موومنٹ بھی دی تھی اور اٹھایا بھی تھا، ایک دوسرے کی جگہ سے دوسری جگہ لے کر گئے تھے، اور پھر ہر طرح سے تمہارا خیال رکھا تھا. تم کما نہیں سکتے تھے تو کما کے لا کے دیا تھا، پکا نہیں سکتے تو پکا کے دیا تھا، تم خود کھا نہیں سکتے تھے تو تمہارے منہ میں فیڈر بھی ڈالا تھا، اور تمہارے منہ میں چمچے کے ساتھ سپون فیڈنگ بھی کی تھی. اب اگر وہ تمہارے سامنے اس حال کو آئیں کہ وہ کما نہ سکے تو کما کے لا کر دو، کھا نہ سکے تو سپون فیڈنگ کرو، وہ خود واش روم نہ جا سکے تو لے کر جاؤ. یعنی اپنے باپ کو تو خود لے کے جاؤ، اور تمہاری ماں کو، تمہاری بیوی تمہارے بہاف پر تم اس کا احسان مانو کہ وہ میرے بہاف پر میری ماں کی خدمت کر رہی ہے، تو اپنے کام میں سے تھوڑا سا اس کو ریلیف دو. لیکن بھارت ذمہ داری تمہاری ہے، ان کو کھلانا بھی، پلانا بھی، ان کا دعا دارو کرنا بھی، اور انہیں ساری حاجات میں مدد دینا، یہاں تک کہ وہ خود طہارت نہ کر سکیں تو پھر وہی بات کہ باپ کی طہارت تو خود کرانا، اور ماں کی طہارت کے لیے بیوی کی خدمات حاصل کرنا. یہ سب کیا ہیں؟ یہ والدین کے حقوق ہیں کہ جو تم پر عائد ہوتے ہیں. اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی والدین بچے کے انٹرسٹ میں بچے پر سختی بھی کرتے ہیں. اس کو سردی کے موسم میں بغیر موٹے کپڑے پہننے نہیں نکلنے دیتے، نکل جائے تو ڈانٹتے ہیں، سرزنش کرتے ہیں. اسی طرح والدین بھی بوڑھے ہو کر تقریباً بچے ہو جاتے ہیں، عجیب طرح کی ضد کرتے ہیں، لیکن جیسے اوبر کار ڈانٹنے کی اجازت نہیں ہے، ہاتھ جوڑ کر ان سے درخواست کرنی ہے کہ وہ ایک آئے صاحب میرے پاس اپنی والدہ کو لے کر کلینک میں، مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا کریں، اب بچے ہیں گھر میں، کوئی اس میں میٹھی چیز ان کے لیے بنتی ہے، والدہ کو شوگر ہے، آدھی رات کو اٹھ کے فریج میں سے نکال کے کھا لیتی ہیں. اب ہم ان کو منع کرنے بھی جوگے بھی نہیں ہیں، درخواست نہیں کی جا سکتی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں، ان کی والدہ کی شوگر بہت زیادہ ہائی ہو گئی، بڑی زور لگا رہے ہیں، کم نہیں ہو رہی. ایک دن ان کی والدہ نے بہو کو بلا کے درگاہ میری گل سن، خالد انہوں نے دسی، وہ ایک پھیری والا آم لے کے آیا تھا، میں نے اس سے 2 کلو آم لے کر واشنگ مشین کے پیچھے پھینک دیے تھے اور میں کھاتی رہی ہوں. اب ان کی بیوی نے، ان کی بہو نے افراد خامد کو بتایا، وہ کتاب پڑھ رہے تھے، کوئی تضاد سے کتاب چھوڑ کے تیرا پلا ہو جا، اسی میں ان کا انتقال ہو گیا. ظاہر ہے کہ بیٹا اگرچہ منع تو نہیں کر سکتا، زبردستی تو نہیں کھینچ سکتا ان کے ہاتھ سے، لیکن بہرحال کوشش تو ہے. تو ہاتھ جوڑ کر، اور پھر کبھی ان کے ساتھ ان کی انٹرسٹ میں سختی کرنی ہی پڑ جائے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور دعائیں مانگتے ہوئے کرنے. وہ آگے دعا آ رہی ہے، وقر رب ارحمہما، یعنی اپنے بازو رحمت کے ساتھ ان کے لیے جھکائے رکھو، اپنے پر بچھائے رکھو. وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور کہتے رہو کہ ربا ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے پالا تھا جب میں چھوٹا تھا. یہ ربا یعنی جو ہے یہ مثنیٰ کا صیغہ ہے ماضی کا، تربیت سے. تربیت کیا ہوتی ہے؟ گروم کرنا، ریز کرنا. جیسے انہوں نے مجھے ریز کیا تھا جب میں چھوٹا تھا. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارا رب خوب جانتا ہے. یعنی ان کے ساتھ سختی کر رہے ہو ان دیئر انٹرسٹ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہوگے، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو وہ توبہ کرنے والوں کے لیے بڑا غفور، بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.